بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے کباب لے کے آیا ہوں، بیف کباب، اور یہ کیسے بناتے ہیں آج آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا۔ بہت ہی مزیدار اور زبردست کباب آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنے گھر میں آپ خود یہ کباب تیار کر سکیں گے۔ اور آپ کے کباب ٹوٹتے کیوں ہیں یہ راز سارے آج میں اس میں بتاؤں گا، تو ایک ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، 2 کلو میں نے بیف لیا ہے، ان کو اچھی طرح سے صاف ستھرا کر کے میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ہی میں پیاز کا استعمال کروں گا، وہ ہے 1 کلو، اس کے میں نے 2 حصے کر لیے ہیں۔ ادرک 50 گرام ہے، اور ساتھ ہی یہ لہسن ہے، یہ 1 گٹھی ہے۔ تو پیاز 1 کلو ہے، اس کے میں نے یہ 2 حصے کر لیے ہیں۔ تو یہ علیحدہ سے ان کو جالی سے نکالیں گے۔ اور یہ دیکھیں، یہ دھنیا ہے تھوڑا سا، اور ساتھ ہی 1 گچھی میں نے پودینے کے لیے ہے، اور 15 سے 20 عدد یہ ہری مرچ کا استعمال کروں گا۔ تو اب ہم یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ قیمہ جو میں نے جالی سے نکلوا لیا ہے، کسائی سے میں نے بہترین، اس میں ادرک، لہسن اور ہری مرچ کا استعمال ہوا ہے۔ تو پیاز علیحدہ سے میں نے نکالا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہوتا ہے وہ ڈرائی کریں گے۔ تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پیاز کو جو ہے نا کس طرح صاف کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ پیاز ہے، اب اس میں ابھی تک پانی موجود ہے۔ تو ایک صاف سا کپڑا لیتے ہیں، اس کپڑے میں اس پیاز کو ڈالتے ہیں۔ تو اب اس کو ہم اچھی طرح سے اس کا پانی نچوڑ کے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح نچوڑنا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح، اگر یہ پانی آپ کے کباب میں، قیمے میں موجود ہوگا تو کباب کیوں نہ ٹوٹیں۔ یہ اسی وجہ سے آپ کے کباب جڑتے نہیں ہیں اور یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اب یہ پیاز دیکھیں ڈرائی ہو گیا ہے، تو اس کو اب ہم قیمے میں استعمال کریں گے۔ اس کو اچھی طرح سے قیمے کے اوپر ڈال کے اس کو پھیلا دیں گے۔ اور یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں پانی ہوتا ہے، اور پانی کی وجہ سے کباب آپ کے ٹوٹتے ہیں۔ ایک چیز اور ہے جو میں آپ کو درمیان میں جا کے بتاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں، مسالے اب استعمال کر رہا ہوں۔ 1 چمچ ہے پیسی لال مرچ، اور یہ دھنیا پاؤڈر ہے 2 چمچ، اور اس کے بعد یہ ہلدی ہے 1/2 چمچ میں نے لیا ہے۔ اس کے بعد یہ اجوائن ہے، یہ 2 چمچ ہے۔ اور اب اس میں ہم یہ تھوڑا سا اسپائسی بنا رہا ہوں، لہذا اس میں میں نے کٹی لال مرچ جو ہے وہ 2 چمچ اس میں ڈالی ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ نمک ہے، یہ 1 چمچ ہے۔ آپ حسب ذائقہ رکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ جیفل اور جلوتری ہے۔ اب اس کو ہم پیس لیں گے، اس کا بہت ہی شاندار فلیور آتا ہے۔ آپ اس میں کبابوں میں استعمال کریں گے تو بہت ہی مزہ آئے گا، اس کا بہت ہی شاندار ذائقہ ہے۔ تو اس کو اس طرح پیس کے اب یہ تقریباً یہ 1 بھر کے چمچ ہے جو کہ اس میں نے ڈال دیا ہے۔ اور یہ پودینہ اور دھنیا بریک کاٹ کے رکھا ہوا ہے، تو اب اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ دھنیا اور پودینہ کتنا شاندار، ماشاءاللہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے مسالے، ان کو اب ہم مکس بھی کریں گے۔ اور دوسری جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ کے کباب کس طرح ٹوٹیں گے نہیں اور ان کو کیسے جوڑتے ہیں، تو یہ 2 عدد انڈے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ یہ انڈوں سے آپ کے کباب بالکل ہی باقاعدہ اچھی طرح سے جڑ جائیں گے۔ اور یہ اگر آپ نے یہ ٹپ آپ نے استعمال کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے کباب ٹوٹیں۔ تو اب ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں۔ تو مکسنگ کے لیے آپ نے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے سارا مسالہ جو کہ اس میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مکس کرنا ہے۔ اور ہتھیلی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ نے ہتھیلی کی یہ جگہ استعمال کرنی ہے، اس طرح دبا دبا کے آپ نے اچھی طرح سے مکسنگ کرنی ہے۔ تو مکس کرنے کے بعد اس کو ہم تقریباً 1 گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے ریسٹ کے لیے۔ تو اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اب 1 گھنٹے کے بعد میں نے آئل لیا ہے، کڑھائی میں ڈال دیا ہے، گرم ہو چکا ہے۔ تو ہلکی آنچ پہ میں بنا رہا ہوں، فلیم بہت ہی لو ہے۔ تو یہ ٹکی اس طرح اپنے کباب کی بنانی ہے ہاتھ کے ذریعے۔ اور اب اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آئل میں ڈال دیتے ہیں۔ 1 2 اور بنا کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ اس طرح آپ نے بنانی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے ابھی تک اس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا، صرف اس کے اوپر آپ نے آئل اس طرح ڈالنا ہے تاکہ اوپر سے بھی یہ پکتا رہے اور براؤن ہو جائے۔ تو اس کو آپ نے یہ سائڈ چینج کرنی ہے۔ فلیم بہت لو ہے، اس کو آپ نے ہائی نہیں کرنا۔ جب آپ ہائی کریں گے تو آپ کے کباب اوپر سے تو پک جائیں گے لیکن اندر سے کچے رہ جائیں گے۔ تو اس طرح آپ نے
یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں، اور بہت ہی شاندار کباب اپنے گھر میں آپ تیار کریں گے۔ تو اس طرح آپ نے اوپر آئل بھی ڈالتے رہنا ہے اور اس کی سائڈ بھی چینج کرتے رہنے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ اب جب اس کے اوپر ہم آئل بھی ڈال رہے ہیں، سائڈ بھی چینج کر رہے ہیں، تو اندر سے یہ اس کے اندر پانی موجود ہو، تو اس کو اس طرح دبا لینا ہے، دبا کے تاکہ وہ بھی اندر تک آئل پہنچ جائے اور یہ کباب ہمارے کچے نہ رہیں۔ تو اب ماشاءاللہ ان کو ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے کباب تیار ہو گئے ہیں، تو ان کو نکال لیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ کتنا شاندار اور زبردست آسانی سے آپ کو میں نے یہ پکا کے دکھایا ہے۔ اس طرح آپ اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ ایک دو اور یہ اس طرح میں باقی بھی اسی طرح تیار کروں گا، لہذا آپ نے یہ دیکھ لیا، تو اب یہ فائنل لک میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں، یہ فائنل لک ماشاءاللہ کتنے شاندار اور زبردست کباب آپ کے سامنے میں نے تیار کیے ہیں، اور جو ٹپس آپ کو بتائی ہیں اگر آپ نے اسی طرح ان کو فالو کیا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے کباب ٹوٹیں۔ اور جو مسالے اس میں ڈالے ہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے مسالے جو ڈالے ہوئے ہیں ان کو کوئی کہہ دے کہ یار بیکار کباب بنائے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ بہت ہی شاندار اور زبردست کباب آپ کے تیار ہوں گے۔ تو اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں نوازا کریں اور اپنی رائے ہمیں دیا کریں، اور ایک لائک تو اس پہ بنتا ہے۔ اور ابھی تک آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں۔ تو اب اس کو میں توڑ کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتنا شاندار اور زبردست، واہ جی واہ، کیا ہی بات۔ اب یہ میں نے کیچپ رکھا ہوا ہے، آپ چٹنی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر مزید مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بہت مسالے ہیں اور بہت پاورفل ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو تک گل چچا آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔